مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، روایتی مسیحیت سچائی یا فریب کتاب کو چیپٹر بائی چیپٹر ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے جو نہیں پڑھ سکتے اسے سن کے برکت ملے گی، اور جن لوگوں کے پاس اتنا وقت میسر نہیں ہوتا کہ وہ اس کتاب کو ریڈ کریں، وہ بڑی آسانی سے اس چینل کے ذریعے سے سن سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ساتھ لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہر نئی آنے والی کتاب کی پیغام کی ویڈیو کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہمارا دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا، اصلی مسیحیت اور بعد کے دور۔ تاریخ دانوں نے مسیحیت کے آغاز کے بعد کلیسیائی تاریخ میں رونما ہونے والے زمانوں کا مفصل ذکر کیا ہے۔ زیر نظر تشریح کے اندر ہم ان کا مختصر بیان کریں گے۔ ہر کلیسیائی زمانے کی حد مندرجہ ذیل طریقوں سے متعین کی جا سکتی ہے۔ کلیسیا کے آغاز کا زمانہ تقریباً 1 صدی کے گرد محیط ہے۔ اس کے بعد کے وقت کو رسولی زمانے کے بعد کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو 325 عیسوی میں نکایا کی کونسل تک چلا۔ اس میں کلیسیائی ڈھانچے میں مختلف نشوونما ہوئیں۔ رسولی کلیسیا کے بعد کے اسی دور میں رومی کلیسیا سرکاری کلیسیا بنی۔ اس کے بعد تاریخ زمانہ تھا۔ کلیسیا کے نئے آغاز کا اصلاحی زمانہ فل گاسپل، پوری خوشخبری کا تعارف اور مسیح کی واپسی سے قبل کلیسیا کو اس کی اصل حالت پر واپس لانے کے زمانے سے شروع ہوا۔ فی الوقت واقعہ پہلی کلیسیا کی تاریخ دستاویز نے کسی واضح تصویر کو پیش نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے بعض باتوں کا ذکر کرتے ہوئے محض اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ بزرگان دین کی روایتی قصے پیش کیے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سوچا کہ یہ باتیں درست ہیں۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت کہ کیتھولک نما تحریری پروٹسٹنٹ لوگوں سے مختلف ہیں، تاہم مختلف زمانوں کی حتمی تصویر کشی اور جو کچھ ان میں ہوا ان کا اس اصلیت کے ساتھ جو ابتدا میں تھی مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ رسولی تعلیم کو ہم نے صرف رسولوں سے ہی حاصل کیا ہے۔ ایک کتاب جس کا نام 12 رسولوں کی تعلیم ہے اور جو ایک کیتھولک نکایا میں پائی گئی، اس میں 80 تا 120 عیسوی کی فرضی تاریخ ڈال دی گئی، جبکہ اس کا خداوند کے رسولوں کے ساتھ کوئی واسطہ ہے نہ تعلق۔ یہی حال نام نہاد رسولی عقیدے کا بھی ہے، جسے رسولوں کے 300 سال بعد وجود میں لایا گیا اور کئی مجالس میں ترتیب دیا گیا۔ یقیناً اس کو رسولوں کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح غیر اراداری طور پر جھوٹی باتوں نے اندر رینگنا شروع کر دیا۔ اصلی تعلیم صرف اعمال کی کتاب اور نئے عہد نامہ کے رسولوں کے خطوط میں پائی جاتی ہے۔ رسول ایسے لوگ تھے جنہوں نے خداوند سے براہ راست کلام سنا اور جو کچھ انہوں نے سنا اسے اس کے حکم سے ہم تک پہنچایا۔ نئے عہد نامہ کی کلیسیا نے خدا کا خالص اور اصلی کلام جس پر اس کی مہر ہے صرف رسولوں ہی سے حاصل کیا۔ پالوس کو بڑے مافوق الفطرت طریقے سے بلایا گیا، اسے ایک خاص ہتھیار بنانے کے لیے چنا اور خداوند کے رسولوں کے ساتھ رکھا گیا۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اسے براہ راست خدمت کرنے کا حکم ملا، بدیں وجہ وہ بیان دے سکتا تھا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 23 آیت۔ اسی نے سب سے زیادہ خطوط لکھے جو ٹھیک 100 ابواب اور 2345 آیات پر مشتمل ہیں، جبکہ پطرس رسول نے صرف 166 آیات پر مشتمل 8 ابواب لکھے۔ پالوس نے خوشخبری کو اسی طرح حاصل کیا جس طرح نبیوں نے خدا کا کلام الہی مکاشفے کے ذریعے حاصل کیا۔ گلتیوں 1 باب 11 تا 12۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جو تنبیہ کی وہ گودے سے گزار کر اندر پہنچی ہے۔ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم تمہیں سنائیں اور خوشخبری سنائے تو معلوم ہوگا۔ گلتیوں 1 باب 8 آیت۔
جو کچھ اس اصلی خوشخبری کے ساتھ نہیں ملتا جس کی اس کے اصل رسولوں نے منادی کی، وہ لعن طعن کے ماتحت ہیں۔ اگر اس کو ہم اس طرح دیکھ سکیں تو ہم اس حقیقت کا سامنا کریں گے کہ ایک ایسی مسیحت بھی ہے جو جھوٹی اور لعنت کے نیچے ہے۔ یہ وہی ہو سکتی ہے جس کو اس وقت کے نکتہ چین دیکھ رہے تھے۔ اناجیل کے چاروں مصنفین نے نجات دہندہ کی گواہی دی۔ انہوں نے اس کی زندگی، اس کی خدمت، بلکہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے موت، جی اٹھنے اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک سب کچھ بیان کیا۔ متی، مرکس اور لوکا نے اس کا مکمل خاکہ اور تصویر پیش کی ہے، جبکہ یوحنا نے نہ بیت لحم کا ذکر کیا اور نہ اس نے نسب نامے کا، بلکہ وہ براہ راست بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے پہلے باب کی پہلی آیت میں بتاتا ہے کہ اصل میں مسیح کون تھا۔ چاروں اناجیل زمین پر نجات کی تکمیل کے کام کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل کر لیا۔ یہ تاریخی شہادتیں شخصی طور پر دیکھنے اور سننے والے گواہوں کے ذریعے پایا تکمیل پہنچی۔ دوسرا پطرس 1 باب 16 سے 18 آیت، پہلا یوحنا 1 باب اس کی 1 سے 3 آیت۔ اعمال کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصلی کلیسیا کس طرح روح القدس کے نزول کے ساتھ مفوق الفطرت طریقے سے وجود میں آئی۔ دوسرا باب یہ ایک ایسا منظر تھا جو ٹھیک آسمان سے نازل ہوا۔ روح القدس سے معمور پطرس رسول نے اپنے پہلے واعظ میں خدا کی طرف رجوع لانے والوں کے ساتھ خدا کے حکم سے کلام کیا۔ اس میں اس نے توبہ کی ضرورت اور اعمال 2 باب 38 کے مطابق بائبلی بپتسمے کے علاوہ روح القدس کے بپتسمے کو اس طرح حاصل کرنے کے لیے کہا جس طرح 120 نے حاصل کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اعمال 2 باب 39 ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں خدا خود بچاتا اور کلیسیا میں شامل کرتا ہے۔ اعمال 2 باب اس کی 47 ہے۔ اصلی کلیسیا ان مرد و خواتین پر مشتمل تھی جنہیں خدا کے ساتھ شخصی تجربہ تھا، جو لوگ ایمان لا کر بپتسمہ لیتے ان کو مفوق الفطرت طریقے سے روح القدس کا بپتسمہ دے کر مسیح کے بدن میں بھی شامل کیا جاتا تھا۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 13 آیت۔ اس کے اندر روح کی نعمتوں کا کام کرتی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 14۔ اس کے ساتھ ہی روح کا پھل بھی ملتا ہے۔ گلتیوں 5 باب اس کی 22 سے 23 آیت۔ جس طرح خدا مسیح میں تھا اور اس نے اپنے بدن کے اندر رہ کر جو کچھ چاہا وہ کیا، اسی طرح نجات یافتہ لوگوں پر مشتمل اصلی کلیسیا بھی خداوند کا بدن ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 12 آیت، کیونکہ وہ اس کا سر ہے۔ کلسیوں 1 باب 18 آیت۔ اس لیے کلیسیا کے ذریعے وہ اس سے خدمت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس نے فرمایا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ یوحنا 20 باب 21 ہے۔ چونکہ اس حکم کے ذریعے اس نے بہت سے کاموں کو سر انجام دینا تھا اور اس لیے اس نے اس میں رسولوں، نبیوں، استادوں، چرواہوں اور مبشروں کو رکھا۔ افسیوں 4 باب 11 آیت۔ اصلی کلیسیا کے اندر بلند مرتبہ لوگ نہ ہوا کرتے تھے، بلکہ ایسے مرد خدا ہوا کرتے تھے جن کو بڑی اعلیٰ خدمت کے لیے بلایا گیا، اور انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ روح القدس کی رہنمائی میں خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کی۔ اصل کلیسیا وفادار یا پادری کے عہدے سے واقف نہ تھی، بلکہ نجات یافتہ لوگوں کی ساری جماعت جو نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ رکھتی تھی، بالکل مل کر ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا فرقہ تھی۔ پہلا پطرس 2 باب 9 آیت، مکاشفہ 1 باب 6 آیت۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، 5 خدمتیں پوری عالمگیر کلیسیا کو دی گئی ہیں، نہ کہ کسی مقامی جماعت کو۔ اعلیٰ درجے کی مقامی کلیسیاؤں میں بزرگوں کی بھی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ ان میں جن لوگوں نے قیادت سنبھالی ان کو نگہبان یا بشپ کہا گیا۔ ان کا شادی شدہ ہونا بہت ضروری تھا۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب 1 تا 7 آیت، تو تیتس 1 باب 5 تا 8 آیت۔ ایسی مقامی کلیسیاں بھی تھیں جن میں ایک سے زیادہ نگہبان بشپ ہوا کرتے تھے۔ میرے
میرا مطلب ہے کہ ایک مقامی کلیسیا کے اندر کم از کم 2 رہنما نگہبان ہوا کرتے تھے۔ فلپیوں 1:1 یہ بات یعقوب 5:14 کے ان الفاظ کے ساتھ اتفاق کرتی ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ جب پولس اور برنباس یروشلم گئے تو وہاں ان کو کلیسیا رسول اور بزرگ خوشی کے ساتھ ملے۔ اعمال 15:4 اصلی کلیسیا کے اندر اس قسم کا الہی ضابط موجود تھا۔ مقامی کلیسیا کی عملی دیکھ بھال کے لیے خادم ہوا کرتے تھے، ان کا بھی شادی شدہ ہونا ضروری تھا۔ پہلا تیموتھیوس 3:8-18 نگہبانوں اور خادموں کے لیے شادی شدہ ہونے کی شرط اس لیے رکھی گئی تھی کہ وہ مقامی کلیسیا کے اندر پیدا ہونے والے خاندانی مسائل اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر حل کر سکیں۔ نئے عہد نامہ کی کلیسیا بشپ یا نگہبان اس عہدے سے واقف نہیں تھے جس کا آج کل بعض کلیسیاؤں میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 3:15 کے مطابق ایمانداروں کی جماعت خدا کا گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا اور حق کا ستون بنیاد ہے۔ گویا یہ بنیاد بھی ہے اور حق کا ستون بھی۔ اس کے اندر ذاتی تفسیر اور جھوٹی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اصلی کلیسیا زمین پر خدا کی سکونت گاہ ہے اور اسی کے ذریعے اس کی مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہوتی ہے۔ اور نئے عہد نامے کی ابتدائی کلیسیا کے اندر حقیقی خوشخبری، حقیقی تعلیم اور رسولی عمل موجود تھا۔ اصلی کلیسیا یسوع مسیح کی زندگی کا رنگ حاصل کر چکی تھی، اس لیے وہ پاک روح کی رہنمائی میں چل کر ایک منظم بدن تھی، نہ کہ کوئی منظم تنظیم۔ کچھ عرصے کے بعد پولس اور دیگر رسولوں کو بتوں اور فریب کاروں کے ساتھ بھی نپٹنا پڑا۔ کثرت الوجود کی رہنما کے علاوہ وہ دیگر مختلف رہنماؤں نے بھی ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ایمانداروں کی ایک ایسی جماعت ہمیشہ موجود رہی جو اصلی کلام، اصلی خوشخبری اور اصلی تعلیم کے ساتھ کھڑی رہی اور جو کچھ رسولوں نے شروع کیا اسی پر عمل پیرا ہوتی رہی۔ مقدس یوحنا رسول نے بھی ان مختلف راہوں کا ذکر کیا ہے جن پر لوگوں نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ پہلا یوحنا 4:6 علامات اس وقت خدا کے کلام کی شخصی تفسیر کر کے ایک ایسی ملی جلی تنظیم رائج کر دی گئی ہے جو بعد میں ایک باضابطہ تعلیم بن گئی۔ ایسے لوگوں کو خدا کا کلام جھوٹے بھائی کہتا ہے۔ یہ بغیر بلاہٹ کے چوری چھپے اندر داخل ہو چکے تھے۔ پولس اس کے بارے میں بڑی واضح بات کرتا ہے کہ یہ جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ غلطیوں 2:4 یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے یسوع کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے کوئی اور روح پا رکھی تھی اور وہ دوسری خوشخبری کی منادی کرتے تھے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 اس کی 4 پطرس نے ان جھوٹے استادوں کا ذکر کیا جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بتیں نکالیں گے۔ دوسرا پطرس 2:1-3 یہودا نے بھی مختلف مسیح راستوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ 11 آیت جھوٹے بھائیوں نے دغا بازی کو متعارف کرایا اور جو لوگ الٹی طرف چلنے لگے انہوں نے اپنی جماعتوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف روحانی سمتیں وجود میں آ گئیں۔ جب گروہ زیادہ منحرف ہونے لگا تو یوحنا نے مخالف مسیح کو تحریک کا آغاز دیکھا۔ مخالف کا مطلب ہے برخلاف یا برعکس۔ ہر وہ بات جو مسیح اور اس کے کلام کی برعکس ہے اسے مخالف مسیح کہا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ وہ نکلے تو ہم میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ پہلا یوحنا 2:19 پولس رسول نے بھی
مندرجہ ذیل بیان میں واضح الفاظ میں آگاہ کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں غلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ اعمال 20 باب 29 آیت۔ مکاشفہ کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں یوحنا رسول یوں لکھتا ہے کہ اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ آخر جو لوگ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ان کو کس طرح امتحان لیا؟ کلام کے ذریعے انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ان کی منادی پطرس اور پولس کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں۔ امتحان ہمیشہ رسولوں کی منادی اور عمل کے ساتھ لینا چاہیے، صرف یہی ایک ناپنے کا گز ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ ابتدائی مسیحی زمانہ میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ بائبل کے حوالوں سے یہ پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اصلی کلیسیا کے مقابلے میں جھوٹے رہنماؤں نے بھی اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی مسیح صدی کے خاتمے کے بعد مختلف تعلیمی اور آمیزشیں شروع ہو چکی تھیں۔ اگر گروہ بلام کی تعلیم کو مانتا تھا جبکہ دوسرا گروہ نکلیوں کی تعلیم کو قبول کر چکا تھا۔ کچھ لوگ اس عورت کی سن رہے تھے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی۔ مکاشفہ 2 باب 20 آیت۔ یوں جس طرح کلیسیا تواریخ تصدیق کرتی ہے یہ سلسلہ آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ یہ جاننے کے لیے کہ رسول کی خالص اور سچی تعلیم کون سی تھی مقدس صحیفوں کے اندر بڑی صفائی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف تعلیمیں جو جھوٹے خادموں نے متعارف کروائیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ للکار کہ سب چیزوں کو آزماؤ، جو بہتر ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، آج بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت لوگوں نے اپنی تعلیم کا جائزہ بغیر ہی اسے بخشش کے طور پر قبول کر رکھا ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنا جائزہ تو لیتے ہیں لیکن ان کا جائزہ ان کے اپنے نقطہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ یوں وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر بات کو خدا کے کلام کی پوری گواہی کی رسی کے ساتھ ہی ناپنا چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں ان تمام گروہوں نے زندہ خدا کی کلیسیا کے ساتھ جس نے ہمیشہ اس تعلیم کو مانا جو خداوند یسوع اور اس کے رسولوں نے دی بڑھانا شروع کر دیا۔ جو تحریکیں خدا کے کلام سے منفرد ہو گئیں انہوں نے زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ تنگ راستے کو چوڑا اور دروازے کو کشادہ کر دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک تحریک کا عمل آج کل کی طرح زیادہ سے زیادہ ممبر بنانا تھا، لیکن یسوع مسیح کی کلیسیا کے لیے لوکا 12 باب 32 آیت کا وعدہ ہمیشہ قائم ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارا باپ ان کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ جن لوگوں کا تعلق چھوٹے گلے کے ساتھ ہے وہ صرف اسے اچھے چرواہے کی آواز کو سنیں گے۔ جس نے بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دی وہ صرف اس کے کلام کو سنیں گے۔ یہ کلیسیا ہر زمانے کی باہر نکالی ہوئی کلیسیا چھوٹا گلہ ہے جو دنیا سے سمجھوتا کیے بغیر اچھے چرواہے کی آواز سنے گا۔ رسولی زمانے کے بعد 155 صدی میں پولی کارب جو یوحنا رسول کو جانتا اور اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے بعد 202 میں ارینیس جو پولی کارب کا شاگرد تھا حقیقی ایمان کی اچھی لڑائی لڑنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی تعلیم کا بغور جائزہ لے تو نتیجہ پر پہنچنا مشکل نہیں کہ رسولوں کی خاص اور اصلی تعلیم اور ایمان ان کے پاس بھی پوری طرح نہ تھا۔ غرض یہ کہ الہی نظام کی سیڑھی سے اس ایک قدم نیچے اتر کر دنیاوی تنظیم بنانے کا ثبوت اسی زمانے میں موجود ہوا۔ 325 صدی میں منعقد ہونے والی نکایا کی کونسل تک جو ترقی ہوئی اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بظاہر برائے نام مسیحیت کی اکثریت نے کانسٹنٹائن کے برسر اقتدار آنے تک اپنے آپ کو تنظیم کر لیا اور یہ رومی حکومت میں ایک زبردست طاقت کے طور پر ابھری۔ برائے نام مسیحی ایمان کو ایک نیا فلسفی رنگ دے دیا گیا۔ اصلی ایمان کو ضائع کرنے کے لیے مشرقی ایمان میں یونانی خیالات ملا دیے گئے۔ یوں برائے نام مسیحیت میں بحث شروع ہو گئی اور زندگی کے درخت کو نیک و بد کی پہچان کے درخت میں تبدیل کر دیا گیا۔ خداوند کے اس کلام کو پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔